اللہ خالق ارض و سما کے لیے ہیں، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الرسول ختم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ محترم سامعین کرام اور معزز سامعات، اگرچہ آج کا عنوان میرا طلاق کی مختلف صورتوں کے حوالے سے تھا، لیکن حالات کے پیش نظر اور بعض دوستوں کے مطالبہ پر آج کچھ عالمی حالات پر بات کریں گے۔ جب میں ڈومیسٹک ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں، گھریلو موضوعات پہ، تو بالکل عالمی حالات کو میں نہیں ٹچ کرتا۔ آج انشاءاللہ عالمی حالات پر کچھ معروضات پیش کروں گا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضروری نہیں ہے کہ میرے سامنے بہت پڑھے لکھے اور انٹیلیکچوئلز بیٹھے ہوں تب میں بات کروں۔ میرے عام شہری کو بھی امت مسلمہ کا درد ہے، بالکل ایسے ہی جیسے گھر میں بڑے فرد کی نہیں، گھر میں بھی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر کو قائم کرنا ہے۔ ابا جی کی چلتی ہے گھر میں، بڑے بھائی کی چلتی ہے جی گھر میں۔ ابا جی اور بڑے بھائی کے لیے بڑا ہی لازم ہے کہ وہ اپنی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات اپنے گھر میں چلائیں۔ اسی بات کو عالمی سطح پہ لے جائیں۔ دو طاقتیں ہمیشہ سے برسرے پیکار رہی ہیں، ایک شیطانی قوت ہے اور ایک رحمانی قوت ہے۔ شیطانی قوت کہتی ہے ورلڈ آرڈر میرا ہوگا، رحمانی قوتیں اللہ کو ماننے والے، اللہ کے دین کی خاطر لہو بہانے والے، تحریکیں بپا کرنے والے، وہ کہتے ہیں نہیں، تم سے ہماری جنگ ہی ایک بات پر ہے کہ ورلڈ آرڈر تمہارا نہیں، ورلڈ آرڈر ہمارے رب کا چلے گا۔ اتنی سی جنگ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس جنگ کو نبھاتا کوئی ہے، بہت سارے راستے میں چھوڑ کے راستہ بدل لیتے۔ باتیں تلخ بھی ہوں گی، برداشت کیجئے گا۔ بڑی بڑی مضبوط تحریکیں، بڑے بڑے مضبوط کارکنان، بڑی بڑی مضبوط جماعتیں، وہ عالمی فتنوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ عالمی فتنوں کا بالکل 90 ڈگری پہ گھما دیتے ہیں دنیا کے فتنے۔ پہلے آپ کچھ کر رہے ہیں، اب آپ کچھ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ شیطانی قوتوں نے آپ کی ڈائریکشن کو چینج کیا ہے، آپ کی سمت کو تبدیل کیا۔ افغانستان کی جنگ، امریکہ کی آپ سے جنگ، دنیا کے دوسرے ممالک سے جنگ کس بنیاد پر ہے؟ بتاؤ مجھے۔ کیا آرڈر ہمارا چلے گا بھائی، اور کوئی بات نہیں۔ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ عزتیں، غیرتیں، وقت، دولت، پیسہ، خون، کسی بات پر بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ کہتے ہیں تیرا آرڈر نہیں، اللہ کا آرڈر چلے گا۔ گھر میں ابا جی بڑے بھائی کا نہیں، وہ غلط ہیں، قرآن سے متصادم، حدیث سے متصادم، آرڈر اللہ کا، رسول کا چلے گا۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں میں قرآن و سنت کی بات کریں، ورنہ یاد رکھیے گا آپ کی نسلیں، بہت ایسا بھی ہے، ہم پر امید بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نسلوں کو آپ کا دھارا بدلنا پڑے۔ ابا جی کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کھائیں۔ بڑے بھائی جان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا خوف کریں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں بورڈ آف پیس پر۔ سب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہضم کیا ہے۔ ہمارے ملک میں اچھا ہے کیا؟ پہلے میں سمجھاؤں بڑا سادہ انداز میں۔
सितंबर 2025 में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अनकरीब मैं एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने वाला हूं जो ना सिर्फ गजा बल्कि मशरक वुस्ता के अंदर अमन कायम करेगा। और फिर जनवरी के अंदर तहरीक जोरों पे हुई और 22 जनवरी को डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक अजलास पर दस्तखत किए बहुत सारे मुबालक ने कि हम बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है। हां, गजा में अमन आना चाहिए, हम इस बात का हिस्सा है कि गजा के लोगों को जीने का हक है। ज़ाहिरन बहुत प्यारी बात है, क्यों जी, वो बुरी बात है, लेकिन मेरे नजदीक ये बात पता कितनी खतरनाक है। और मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं, आपके 2 प्लाट हैं, कब्जा ग्रुप ने एक पे कब्जा कर लिया है, आप रो पीट रहे हैं मेरा प्लॉट गया, मेरा प्लॉट गया, मेरा प्लॉट गया। दुश्मन कहता है चुप कर जा वरना दूसरा भी हड़प कर लेंगे। ये बेचारा चुप कर जाता है, कहीं दूसरा भी ना जाता रहे। ये इसके मुफाद में है कि नुकसान में? क्यों जी, मुफाद में है कि नुकसान में है? नुकसान तो हो चुका ना, अब उसको नुकसान पर भी तुमने वावेला नहीं करना, चुप खामोश हो जा। ये बिल्कुल मुआहदा इस तरह का है। 180 ममालक ने साइन नहीं किए, पाकिस्तान भागा गया। वजीर आजम साहब हमारे जर्नैल को साथ लेके भागे गए, जाके दस्तखत करके बताया ट्रंप मैं तेरा यार हूं, मैं रहमानी कुव्वत नहीं, मैं शैतानी कुव्वत के सामने सरेंडर करने आया। ज़ाहिरन बहुत अच्छा है, वी डिमांड पीस, हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। और मेरे भाइयों और बहनों मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, तुम्हारा जाके साइन करना नहीं बनता था, तुम्हारा बनता यह था ट्रंप से कहते जिन लोगों ने 2 लाख टन बारूद बरसाया है, 45 अरब डॉलर का असलहा चलाया है, 6 लाख अफराद को मौत के घाट उतारा है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, हमें उसका हिसाब चाहिए। पीस की बात बाद में करेंगे, हमें उसका हिसाब चाहिए। आप कहते हैं हमारी 6 लाख आर्म्ड फोर्सेस हैं, किस लिए? इसलिए कि शैतानी कुव्वत के सामने सरेंडर कर जाए। मेरे भाइयों, ये जुल्म और ज्यादती का हिसाब आपने लेना था। आप अब कह रहे हैं कि हां वहां अमन गया है कि नहीं, वो कब्जा ग्रुप वाली बात। हाँ जी, हम एक प्लाट गंवा के दुश्मन की धमकियों में आके अपना दूसरा बचाने के चक्कर में है, और आपको पता है फिर कब्जा ग्रुप छोड़ते दूसरा भी नहीं होते। हमारा राइट ये था, हम आलमी फोरम पे ये बात खड़ी करते, ये एजेंडा खड़ा करते, ये हमारा एजेंडा होता कि नहीं हम हिस्सा बनेंगे जब तक आलमी मुजरिम को आलमी अदालत के कटहरे में नहीं लाया जाता। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मौलवी साहब हाथ थला रखो, मैं वोट शहबाज शरीफ ने दिता आज। हाथ थोड़ा वाला रखो, की होया तुहानू? तुसी को कुरान की गल करो, तुसी हदीस की गल करो, है तुसी केड़े पासे टुर पाओ? मुझसे अक्सर लोग इख्तलाफ करते। अल्लाह का कुरान पता क्या कहता है? इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। जब मेरा रब मदद करने पे आता है ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती। क्यों डरे हो? क्यों घबराए हो? वो खून का किसास क्यों नहीं मांगा तुमने, जो तुम्हारा राइट था, तुम्हारा हक था? तुम सुप्रीम लीडर और दुनिया के, हक बनता था आप एटॉमिक पावर हैं, खड़े होते, स्टैंड होते, आप तुर्किया को साथ में लाते, आप आलम इस्लाम के नुमाइंदे बन के आगे बढ़ के खून का मुतालबा करते, ये हिसाब दिया जाए। और देखें इन बेईमानों के चक्कर, जो इसराइल का वजीर इक्तसादियात है, इकोनॉमिक मिनिस्टर है, वो पता क्या कहता है
کہتا ہے قطر اور ترکی کو اس امن معاہدے میں ہم قبول نہیں کریں گے. ہاں اگر وہ بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں دین ویل اینڈ گڈ, پھر بڑی اچھی بات ہے. اور پاکستان تو ہمیں بالکل ہی قبول نہیں ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ اسرائیلیوں سے پاکستانی فوج کے روابط بڑھ سکتے ہیں اگر فوج جہاں آ گئی. او بھائی جان کیوں وہاں فوج چلی بھی جائے وہ کچھ نہیں کر سکتی. مولانا آپ کیسے کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتی؟ ہم بڑے سیانے ہیں, ہماری چالیں دنیا نہیں سمجھتی, آپ کو سمجھ آئیں گی؟ اللہ کرے کوئی خیر کا پہلو نکل آئے. ہیں دعا کرو یار سارے, اللہ کرے تمہارے اس فیصلے میں خیر کا پہلو نکل آئے, لیکن ہمیں قطعا نظر آتا نہیں ہے. اچھا جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سنیں, جو بورڈ آف پیس بنا ہے اس کا جو ایجنڈا ہے, اس کا جو قانون اور ضابطہ ہے, وہ سب کو ماننا پڑے گا. ہم نے دستخط کیے ہیں جی, مانیں گے. ہم نے دستخط کیے ہیں جی, مانیں گے. اگر بورڈ آف پیس کے بنائے گئے رولز اینڈ ریگولیشن میں کسی ورڈ کی, کسی لفظ کی تشریح کرنا پڑے گی تو ٹرمپ صاحب کریں گے, کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے. کریں گی کیا فوجیں کریں گی آپ کی؟ بتائیں مجھے ذرا. کسی لفظ کی ان کے بنائے ہوئے جی ہم امن قائم کرنے جا رہے ہیں, امن قائم کرنے جا رہے ہیں. اچھا عجیب امن کی بات ہے, آپ سارا بورڈ آف پیس پڑھیں, وہ پیپر پڑھیں, کہیں لفظ غزہ کا آیا ہی نہیں ہے. وہاں لفظ پتا کیا لکھا ہوا ہے؟ ایریا افیکٹڈ اور تھریٹنڈ بائی کانفلکٹ. ایریا افیکٹڈ اور تھریٹنڈ بائی کانفلکٹ. جہاں تنازعات ہیں, جہاں مسائل ہیں, جہاں پریشانیاں ہیں, وہاں ہم امن قائم کریں گے. پریشانی تو آپ کو بلوچستان کے والے سے بھی ہے نا, کیا خیال ہے؟ پریشانیاں تو شام کے اندر بھی ہیں, پریشانیاں تو کشمیر کے اندر بھی ہیں کہ نہیں؟ یعنی میں ہر جگہ جا کے چودر کر کے فیصلے کروں گا. آپ مجھے اس جملے کے ساتھ غزہ کا لفظ دکھا دیں. کہتے ہیں نہیں جی ہم بڑا کچھ کر لیں گے, ہم بڑے انٹیلیجنس, ہم بڑے سمجھدار ہیں, ہم دیکھو کرتے کیا ہیں. بھائی وہ ٹرمپ فیصلہ کرے گا اس لفظ کا معنی کیا ہے, اور پھر آپ پتہ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ معاہدے کیے اور پورے کیے, لہذا ہم اب ہم مجبور ہیں, جو معاہدے کریں گے ان کو پورا کریں گے. ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ بورڈ آف پیس کے اندر لکھی گئی باتوں کی اگر تشریح کی ضرورت پڑے گی تو کون کرے گا؟ ٹرمپ. مسلمانوں کے لیے خیر کی بات, خیر کی وضاحت ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی. نمبر 2, ویٹو پاور ٹرمپ کو حاصل ہے. کوئی ملک جنہوں نے 19 ممالک, 20واں یہ ٹرمپ ہے جنہوں نے دستخط کیے, اور جو میں اس کو تصدیق کر سکا 14 نے دستخط کیے ہیں اور 6 کہہ رہے ہیں جی ہم کرنے والے ہیں, ہم شامل ہیں آپ کے ساتھ. ٹرمپ کو ویٹو پاور حاصل ہے. ٹرمپ اگر کوئی بات اٹھاتا ہے, پاکستان کہتا ہے بات اس طرح کہتا ہے نہیں جی ویٹو پاور میرے پاس ہے, میں آپ کی بات کو نلیفائی کرتا ہوں, میں آپ کی بات کو نہیں مانتا. اور تیسری بات, تیسری بڑی اہم بات, کہتے ہیں جی یہ بورڈ آف پیس کی قیادت ٹرمپ کے پاس رہے گی تا حیات, چاہے وہ امریکہ کا صدر رہے یا نہ رہے. کیا کر لیں گی تمہاری فوجیں؟ تم نے شیطانی قوت کے سامنے سرنڈر کیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ جب اللہ تمہاری مدد پہ آئے, آرمی چیف صاحب آپ نے مانا ہے انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے, اگر اللہ کی مدد نہ آتی تو ہم جیت نہیں سکتے تھے. یہ اللہ کی خاص مدد. بتاؤ مسلمانوں, تم ٹینک, توپ, ہتھیاریں, جہاز لے کے حملہ کرو, اللہ کی مدد نہ ہو تم غالب آ سکتے ہو؟ یہ اپنا زوم باطل ختم کیجئے کہ ہم بڑی پاور ہیں. اچھا ہمیں نا عجیب کھلایا جاتا ہے میرے صاحب, ہمیں عجیب کھلایا جاتا ہے. ایک وقت میں کہہ رہے ہیں ہم دنیا کی بہترین فوج ہیں, اور ایک طرف کہہ رہے ہوتے ہیں ہم مجبور ہیں. عجیب بات ہے نا, ایک طرف ہم دنیا کی بہترین فوج ہیں, کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا,
امریکہ کے ساتھ جب معاہدے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں. اور میرے بھائیوں، میں بڑی اللہ کی کتاب میرے سامنے کھلی ہے، میں ایک واضح پیغام، واضح بات کرنا چاہتا ہوں. جس دن سے تم ڈرتے ہو وہ دن آ کے رہے گا. یہ سارے ٹیکٹکس تمہارے ناکام ہو جائیں گے. تیاری مضبوط رکھو. کافروں کے سامنے سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ببر شہروں پہ پابندیاں لگاتے ہو، ذرا آنکھیں دکھاؤ امریکہ کو اور ان کو کھول کے دکھاؤ. تیسری بڑی بات کیا ہے جی؟ ٹرمپ تا حیات بورڈ آف پیس کا آنر رہے گا. تینوں باتیں سمجھ آ گئی. اب عام میں سے کوئی بڑا پڑھا لکھا مجھے یہ بتا دے کہ ان شرائط کے آ جانے کے بعد آپ کی فورسز وہاں کیا کر سکیں گی. مجھے تو دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہے، کسی مذہبی جماعت نے، کسی سیاسی جماعت نے، وکلاء نے، ججز نے، سپیکرز نے کہیں بات ہی نہیں اٹھائی. سارا میڈیا، نہیں تو تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا لیا جائے گا. خاموش ہو جاؤ. خون دینے والے بھی رستہ بدل گئے. ہم ایسا چاہتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے. کہا ٹھیک ہے جی ہم ایسا ہی کریں گے. جب کافر مسلط ہو جائیں پھر مسلمانوں کے لیے خیر کا پہلو نہیں ہے. ایک اور تناظر میں آپ کو بات سمجھاؤں، ذرا غور کیجئے گا. اسرائیل کب معرض وجود میں آیا؟ 1948. آپ کے ایک سال بعد وجود میں آتے ہی جنگ کس کے ساتھ چھڑی؟ سانو کی پتہ ہے؟ ہاں جی، عرب کے ساتھ. عرب کے سارے یہ ممالک، یہ مصر ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، بحرین، یہ بڑے ممالک جو صف میں شامل تھے. عرب اسرائیل جنگ. کیوں؟ یہ انلیجیٹیمیٹ چائلڈ ہے، یہ حرامی بچہ ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے. غور کیجئے گا میری بات کی طرف. ذرا خاموشی ہوئی، ایک ایک پہ حملہ کیا اسرائیل نے. تاریخ پڑھیں آپ، ایک ایک پہ وہ بولان کی چوٹیوں پہ قبضہ کس نے کیا؟ اسرائیل نے کیا. اچھا اب کتنی دیر لڑیں گے جی اسرائیل؟ کتنی دیر لڑے گا عربوں سے؟ اچھا ایک اور رستہ نکالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ 80s کی دہائی ہے، کہتے ہیں جو ہم سافٹ سولوشن نکالتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہم ایران اور عراق کی جنگ کرواتے ہیں. ہم ایران اور عراق کی جنگ کرواتے ہیں. جنگ ہوئی، لگتا ہے کچھ نہیں بنا. 90 کی دہائی کہا چلو عراق اور کویت کی جنگ کرواتے ہیں. صدر صدام سے کہا گیا تیرا تو کویت تیل چوری کر رہا ہے، تیرا تیل چوری ہو رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی امریکہ بہادر نے اس وقت بھی کہا ویسے یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے، ہم درمیان میں نہیں آئیں گے. آپ دونوں کا معاملہ ہے، ہم درمیان میں نہیں آئیں گے. اچھا بھارت کے ساتھ جنگ ہے تو امریکہ درمیان میں آ گیا. جب دشمن کی فتح ہو رہی تھی امریکہ کہتا ہے تم دونوں کا معاملہ ہے، پاکستان کا پلڑا بھاری ہوا تو امریکہ نے کہا بند کرو. اگرچہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی لمبی بات ہے. جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تب امریکہ درمیان میں نہیں آتا. اللہ اکبر. یہ جنگ عربوں سے ختم ہوئی، آہستہ آہستہ منیمائز سکیل پہ جاتی جاتی کہا جی فلسطین کی جنگ ہے. یہ امت کی جنگ نہیں ہے، یہ امت کی جنگ نہیں. کس کی جنگ ہے؟ فلسطین کی جنگ ہے. آپ ڈرا کر گئے، آپ پیچھے ہٹ گئے، عربوں نے خاموشی اختیار کر لی. پھر فلسطین کے ساتھ ظلم و ستم ہوتے رہے. اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ نہیں بھائی اب 2 حصے ہیں، ایک ویسٹ بینک ہے اور ایک غزہ ہے. جنگ تو ان کی ہے. آہستہ آہستہ ویسٹ بینک کا اب نام تو نہیں سن رہے آپ؟ جو مغربی کنارہ فلسطین کا، اب اس کی بات تو نہیں سن رہے. اب صرف غزہ غزہ غزہ. یہ جنگ چھڑی عربوں اور اسرائیل کے درمیان، رکی کہاں آ کے؟ غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی. یہ اس کا مسئلہ ہے اور اسرائیل کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے.
کہتے ہیں مر گئے مسلمان مر گئے، وہ احتجاج بھی نہیں کرتے. وہ دیکھو ڈنمارک نے احتجاج کیا، آسٹریلیا میں احتجاج ہوا، انگلینڈ میں احتجاج ہوا، امریکہ میں احتجاج ہوئے، مسلمانوں مر گئے. تم نے تو فلسطین کے حوالے سے احتجاج بھی نہیں کیا. سن لیجئے میری بات غور سے. ان کا احتجاج اس بات پہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ پٹ چکی، کٹ چکی، وہ آپس میں بٹ چکی، اس بات پہ احتجاج نہیں ان کا. وہ تو جسٹ انسان سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے. ذمہ داری تمہاری تھی لفظ امت کو ریز کرتے. یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ غزہ کی پٹی کا نہیں، ویسٹ بینک کا نہیں، عرب کا نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. ہم اس کو لیڈ کریں گے، ہم لے کے جائیں. مولانا اتنا زور لگا رہے ہیں آپ، ہمیں کیا؟ یہ تو حکمرانوں کا کام ہے. حکمران سلیکٹ کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں. کیا ہم نے یہ عہد لے رکھا ہے کہ ووٹ دینے کے ساتھ 100% باتیں حکمرانوں کی ماننی ہے؟ کیوں جی عہد دیا تھا آپ نے ووٹ ڈالتے ہوئے؟ اختلاف کا حق حاصل ہے. اگر تنقید نہیں ہوگی تو اصلاح کیسے ہوگی؟ اب انہوں نے کرنا کیا تھا؟ جوتے کھائے نا. اسرائیل نے جوتے کھائے ہیں غزہ میں، پتہ ہے آپ کو؟ جہاں 6 لاکھ مسلمان مرے وہاں اسرائیل نے بھی جوتے کھائے ہیں. ایجنڈا کیا ہے اب؟ بورڈر پیس آیا کیوں ہے؟ کیا ایجنڈا اس کا؟ سب سے پہلی بات حماس کا خاتمہ ہوگا. بورڈر پیس کے تناظر میں ہم امن چاہتے ہیں. دنیا کا بڑی تعجب والی بات ہے، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کہتا ہے میں نے 8 جنگیں رکوائیں، میں نے 10 جنگیں رکوائیں، یہ دیکھو میں نے بورڈر پیس بنایا، میں امن کا سب سے بڑا علمبردار ہوں. یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. چور بھی کہے چور چور. کیسے دانا ڈالا جاتا ہے؟ ہماری سمجھوں سے باتیں باہر ہیں مولانا. کہاں اتنی گہری باتیں ہیں؟ میں نے گھر کی باتیں بھی بتائی ہیں، اب ذرا عالمی حالات بھی سنیں آپ. اینڈ پہ بتاؤں گا میرا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، صرف حکمرانوں کا نہیں. مجھے ایک بتاؤ، ٹاؤن کے اندر ایک ہی چودھری ہو، برداشت ہو جائے گا سب کو؟ پاور بیلنس کرنا چاہتے ہیں. انڈیا نے ایٹمی دھماکے کر دیے. بھائی جنوبی ایشیا امبیلنسڈ ہے، غیر متوازن ہے. کھڑا ہو پاکستان، چودھر برابر ہو جائے گی. ایسے ہی جی کسی گاؤں میں بڑا چودھری اکیلا اچھا لگتا ہے؟ کوئی نہ کوئی تقریب دا بال اٹھ ہی پیندا ہے، تیرے چودھری میں پالی نہ نت. کیا خیال ہے؟ اور یار مارکیٹ میں مثالیں آپ کی، مارکیٹ میں جاؤ، ایک آئٹم کا ایک ٹریڈر ہے، تباہی مچا دے گا جب تک کمپٹیٹر نہیں آتے، جب تک مقابلے والا نہیں آتا. او بھائیو عقل کی بات یہ ہے، امریکہ چودھری بنتا ہے، کہتا ورلڈ آرڈر میرا، اربوں سو گئے تم، بک گئے ڈالروں کے عوض. چاہیے یہ تھا مقابلے کے اندر ایک عرب ورلڈ آرڈر آتا، اور عرب کے ورلڈ آرڈر کے اندر رب کا ورلڈ آرڈر ہوتا. بھئی ہم کیوں آئے؟ ہم کیوں آئے جی؟ ہمیں مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے مولانا. بھائی آپ نے اکانومی مضبوط کی ہے اربوں، آپ نے اکانومی امریکہ کی مضبوط کی ہے. امریکہ نے تم سے تیل لیا اور تم نے تیل ڈالروں کے عوض دیا. آپ کو دلچسپ بات بتلاؤں، امریکہ کے اپنے پاس اتنے اس کے ڈالر نہیں ہیں جتنے دنیا کے اندر دے چکا ہوا ہے. اس کے پاس آپ نے اتنے ڈالر نہیں ہیں جتنے وہ دنیا میں تقسیم کر چکا ہے، اس لیے ڈالر کی پاور قائم ہوئی. اس پر میرا جمعہ موجود ہے، دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پہ. ہاں جی اس پر جمعہ موجود ہے کہ اسلامی کرنسی کو ڈاؤن فال کیسے آیا ہے، امریکہ کی کرنسی کیوں دنیا میں چھائی ہے. وہ بڑا مختصر سا ہے، پتہ نہیں اس دن میں لیٹ بھی ہو گیا تھا، یہ 4-5-6 سال پرانی بات ہے، 15-20 منٹ گئے، سن لے دل کرے گا. اربوں نے تیل بیچا، کون نہیں بیچیں گے؟ ڈالر کے عوض نہیں، ہمیں سونا دے دو، ہمیں سونا دو. ہماری اوریجنل کرنسی درہم اور دینار ہے، سونا اور چاندی ہے، لو چاندی لو، لو سونا لو، لے جاؤ پیٹرول. پہلی بات تو اخلاقاً یہ بنتا ہے پیٹرول دینا بنتا ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ بنتا ہے دینا بنتا ہی نہیں ہے. ساری دنیا پیٹرول لینے والی، ضروری نہیں امریکہ کو دیں گے تو ہمارا سسٹم چلے گا. میرے بھائیو چودھری کے مقابلے میں چودھری آنا چاہیے. ہم نے یہ چند ایک باتیں، بات ٹائم ختم ہو رہا ہے.
دوسری بات کیا تھی؟ پہلی بات حماس کا خاتمہ، حماس کا خاتمہ، یہ بورڈ آف پیس کا جو ہڈن ایجنڈا ہے۔ نمبر 2، جو انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی نا جس کی وجہ سے وہ شکست نہیں کھا سکے، ان سرنگوں کا خاتمہ۔ نمبر 3، جو اسرائیل کے جنگی مجرم ہیں ان کی واپسی، سب کی واپسی ہو گئی، ہو رہی ہے۔ اب ان کا دعویٰ ہے کہ بہت سارے ابھی تک ہمارے حوالے نہیں کیے گئے۔ اور چوتھی بات، یہودیوں کی جو دنیا میں بے عزتی ہو رہی ہے اس کی فیس کورنگ، اس کو چھپانا۔ یہ 4 ایجنڈے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ چاروں کے چاروں ایجنڈوں میں امریکہ، اس کے شتونگڑے، اس کے حواری سب کے سب ناکام ہوئے۔ امریکہ خود بھی دنیا میں ننگا ہوا اور آج اسرائیلیوں نے بھی جوتے کھائے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ جنگیں جو ہم نے میدان میں جیتی ہیں ٹیبل پہ آ کے ہار جاتے ہیں۔ حکمرانوں، جرنیلوں، عقل پکڑو، ان بڑے بے ایمانوں اور شیطانوں کے مقابلے میں ہم نے ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا، ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا۔ صلاح الدین ایوبی، محمد ابن قاسم بن کے ان کو میدان میں للکارنا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، یہ میدان جنگ کے اندر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ یہ شکست کھا کے بھاگیں، اور بھاگے ہیں۔ افغانستان میں کتنے آئے تھے؟ کہتے ہیں 46، میں کہتا ہوں 106۔ 106 ممالک تھے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ امریکہ کو تھی۔ کیا جیت گیا وہاں سے؟ تمہیں اس کی اوقات کا پتہ نہیں ہے؟ محترم حافظ سعید صاحب، ایک جملہ مجھے بڑی دیر سے یاد ہے ان کا۔ وہ پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ امریکہ کی مثال اس کتے جیسی ہے کہ اگر اس کے آگے لگ کے آگے چل کے بھاگو گے تو وہ پیچھے بھاگے گا اور بھونکے گا اور کاٹے گا۔ رک جاؤ، پتھر پکڑو، مارنے کی کوشش کرو، فوراً رک نہیں جائے گا، بلکہ دم دبا کے پیچھے کو بھاگ بھی جائے گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات، غیرت مند لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ تھیوڈور ہرزل، جس کے ایجنڈے پر آج یہاں اسرائیل قائم ہے، وہ یہودی ایجنٹ، یہودی تھنک ٹینک عبدالحمید کے سلطان عبدالحمید کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہمیں زمینیں خریدنے دو، ہم یہاں کوئی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتے۔ تو سلطان عبدالحمید کا جواب یاد ہے آپ کو؟ کیا کہا تھا؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک ہم زندہ ہیں، ہاں تم ہماری خلافت ختم کر دو تو جو چاہو کرتے پھرو، پھر ہمارا بس نہیں چلے گا۔ ابھی کیا ہے کہ ہمارے جیتے جاگتے ہم آپ کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں دے۔ کہتے ہیں جی صلح حدیبیہ تو کیا تھا، اللہ کی قسم بڑی بات ہے میرے پاس۔ انشاءاللہ یہ وقت ختم ہو گیا، دوست بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے، باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی، لیکن مینٹل گرومنگ پبلک کی بڑی ضروری ہے، بڑی ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ انشاءاللہ باتیں کافی ہیں، اگلے خطبے کے اندر یہ بات کریں گے کہ بھائی آپ نے بڑا زور لگا کے جمعہ پڑھایا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی، حل کیا ہے یہ بھی پیش کیا جائے گا۔ ہمارے حکمران ہمیں پڑھاتے اور سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میثاق مدینہ بھی کیا تھا، صلح حدیبیہ بھی کیا تھا، ہم نے کر لیا تو کون سی آخر آ گئی؟ تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان سب باتوں کا جواب بھی دیں گے اور حل بھی پیش کریں گے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ بے روزگاروں کو بہترین رزق عطا فرمائے، فوت شدگان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک دوست پروفیسر، ان کی بہن، ان کی ہمشیرہ شدید علیل ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔